بلوم ٹیکسانومی. بینجامن بلوم یہ بینجامن بلوم جو ہے یہ 1957 میں اس نے ایک تھیوری دی تھی کہ کس طرح بچے لرننگ کرتے ہیں, اسٹیج وائز لرننگ کرتے ہیں. اور ٹیکسانومی جب آپ چیزوں کو ترتیب وائز کلاسیفیکیشن کرتے ہیں اس کو ٹیکسانومی بولتے ہیں. ایسا ہی نا, ٹاپک وائز درجہ بندی جو کرتے ہیں. تو بلوم کی جو درجہ بندی تھی وہ 3 قسم کی تھی. کتنے قسم کی تھی؟ آئی ریپیٹ, بینجامن بلوم. میرے ساتھ بولے, کون سے ایئر میں؟ 1957 میں. اور ٹیکسانومی اس نے کچھ جدول یا ایک ترتیب دیا تھا, کلاسیفیکیشن کی تھی. اس کلاسیفیکیشن 3 قسم کی تھی. میرے ساتھ بولے, ضرور بولے. ایک ہے کاگنیٹیو. کیا چیز؟ کاگنیٹیو. میرے ساتھ بولے, شاباش. کیا چیز؟ اچھا, کاگنیٹیو. میرے ساتھ بول بھی لے اور اس کو پڑھ بھی لے, شاباش. کاگنیٹیو. سائیکو موٹر. ریپیٹ کرے. اور کیا ہے یہ؟ افیکٹو. اس سے پہلے کہ ہم اس پہ آ جائیں, آپ کو ایک اور چیز بتائیں کہ آپ کا جو 2020 کریکولم ہے یہ سارا ایکٹیویٹی بیسڈ ہے. کیا چیز ہے؟ یعنی آپ نے جو بھی لرننگ کرنی ہے اپنے لرننگ میں ضرور ایک ایکٹیویٹی لانی ہوگی. بالکل, ایک ایکٹیویٹی تو آپ نے ضرور کرنی ہے. اور وہ ایکٹیویٹی اس کتاب میں, جتنی بھی کتابیں ڈیولپ ہوئی ہیں اس میں ہے, تو اس ایکٹیویٹی کو مس نہ کریں. کیونکہ آج کل دنیا میں جتنے بھی پڑھائی ہوتی ہے وہ ایکٹیویٹی سے. اگر آپ کو میں لکڑیاں دوں اور ساری چیزیں دے دوں اور آپ سے کہوں کہ آپ میز بنا دیں, تو آپ بنا سکتے ہو؟ ٹائم لگے گا. لیکن اگر ایک بندہ کارپینٹر ہے تو وہ کتنا ٹائم لے گا اور خوبصورت بھی بنائے گا. اچھا, اور تو اگر ہم ایکٹیویٹی دے دیں, اس نے زیادہ ایکٹیویٹی کی ہے تو اس کو زیادہ سمجھ آ گیا. جس کی ایکٹیویٹی نہیں ہے تو اس کو ابھی سمجھ بھی نہیں ہے. اچھا, کاگنیٹیو, سائیکوموٹر, افیکٹو. ریپیٹ کریں میرے ساتھ, شاباش. اچھا, یہ میں بتاتا ہوں. یہ ذہن سے ریلیٹڈ ہے. آپ کے ذہن میں جو پروسیس چلتا ہے, آپ کے ذہن میں, آپ کے برین میں جو پروسیس چلتا ہے. سائیکوموٹر, آپ کے مسلز کے تھرو سے جو آپ سیکھتے ہیں, جس میں مسلز آپ کے انوالو ہوتے ہیں, وہ والے کیا ہے؟ سائیکوموٹر. اور افیکٹو آپ کے جذبات, ایموشنز. یعنی آپ کی جو لرننگ کاگنیٹیو انداز سے جو ہوتی ہے وہ آپ کی ذہنی لرننگ ہے. جو آپ کے مسلز, آپ کے جو لرننگ ہوتی ہے, فار ایگزامپل آپ ڈرائیونگ کرتے ہیں نا, آپ سب کو ڈرائیونگ آتی ہے, جس کو ڈرائیونگ آتی ہے تو وہ دیکھ بھی نہیں رہا ہوگا اور وہ صحیح طریقے سے اپنے مسلز کو استعمال کرتے ہوئے گیئر بھی لگاتا ہے اور وہ چلاتا بھی ہے. فزیکل, ہاں. اور جس طرح میں نے آپ کو وہ بتا دیا کارپینٹر کا, تو وہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا اور وہ چیزیں بنا رہا ہوگا. وہ پھر کیا ہے؟ مسل استعمال کرتا ہے. اس میں تو سر 5 سینس بھی آ سکتے ہیں, وہ سارے چیزیں وہ آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں پھر. اور افیکٹو میں آپ کے ایموشنز. دیکھیں, آپ ان تینوں چیزوں کو ذہن میں رکھیں. آپ کون سی اسکل سکھا رہے ہیں, آپ کون سے ایکٹیویٹی سے آپ کا کیا ذہنی کام آپ اس کو سمجھا رہے ہیں, آپ اس کو مسل والا کوئی کام اس کو سمجھا رہے ہیں, یا پھر آپ اس کو جذبات اس کے. تو آپ اس کے 3 قسم کے ہیں کاگنیٹیو. کاگنیٹیو میں پہلا نمبر ہے, جب آپ کچھ پڑھاتے ہیں تو بچوں کو اس چیز کا نالج ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ یعنی ہم کہتے ہیں پتہ چل جاتا ہے, کسی چیز کا پتہ چل جاتا ہے. آج بہت سی ایسی چیزیں ہوں گی جس کا آپ لوگوں کو پتہ نہیں تھا, تو آپ کو کیا ہو گیا؟ پتہ چل گیا. یہ پہلا سٹیج ہے. سر یہ کون سا سٹیج ہے؟ دوسرا سٹیج یہ ہے کہ انڈرسٹینڈ آپ کرتے ہیں اس کو. کیا کرتے ہیں اس کو؟ یعنی سمجھ جاتے ہیں, آپ اس کو سمجھ جاتے ہیں. جس طرح کہ میتھس کا کوئی سوال آپ پہلے
اب اس کا نام آپ کو پتہ چل جاتا ہے، پھر آپ اس کو سمجھ جاتے ہیں، پھر آپ اس کو اپلائی کر لیتے ہیں. کون سا اسٹیج؟ اپلائی کر لیتے ہیں. کیا کر لیتے ہیں؟ تو یہ کون سا اسٹیج ہو گیا فرید صاحب؟ 3 قسم کے لرننگ ہمیں ذہن میں رکھنے ہوں گے. ایک ہے کاگنیٹو، ایک ہے سائیکوموٹر، اور ایک ہے افیکٹو. کاگنیٹو میں ذہن سے ریلیٹڈ، آپ کے ذہن میں جو پروسیسز ہے لرننگ کے وہ کیا ہے؟ کاگنیٹو ہے. اگر آپ کے مسل سے ریلیٹڈ جو لرننگ ہے وہ کیا ہے؟ سائیکوموٹر. اور آپ کے ایموشن سے ریلیٹڈ جو ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ افیکٹو. سمجھ آ گئی بات؟ اچھا، جو کاگنیٹو ہے پہلے چیز کا پتہ چل جاتا ہے آپ کو، پھر کیا ہو جاتا ہے؟ اور پھر کیا کر لیتے ہیں؟ مطلب آپ بچے کو سنگل ڈیجٹس کا ایڈیشن کر لیتے ہیں. فرید صاحب آپ سنگل ڈیجٹس کا ایڈیشن کر لیتے ہیں. اچھا، آپ لوگوں نے کویشچن آنسر کرنا ہے. آپ لوگوں کو جو مشکل کلاس میں ہو اس کا میرے ساتھ آپ نے کویشچن آنسر کرنا ہے تاکہ آپ کو میں پریکٹیکل ایگزامپل بھی دے دوں. ٹھیک ہے؟ سمجھ آ رہا ہے؟ یس سر. اچھا دیکھیں، اب چیز پتہ چل گیا، پھر سمجھ آ گیا، پھر کیا ہو گیا؟ ہاں، پھر آپ نے چیزوں کو الگ الگ اینالائز کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ پھر آپ نے چیزوں کو سنتھیسائز کرنا ہے، چیزوں کو اکٹھا کرنا ہے، اکٹھا کرنا ہے. پھر آپ لوگوں نے اس کا کیا کرنا ہے؟ کریشن یا ایویلویشن کرنا ہے. پھر چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے. اب مجھے صرف یہ بتائیں، ایویلویشن ہو جاتی ہے، پھر کریشن ہو جاتی ہے. آپ کی کریشن، یہ جو کریٹیو لوگ ہوتے ہیں بہت کم ہوتے ہیں. یہ جو چیز ہے، یہ یہاں تک جو اپلیکیشن کرتے، ابھی تک 2006 کا کریکولم جو ہے نا، ہمارے جتنے بھی اسباق تھے فرید صاحب، سارے جتنے بھی اسباق تھے وہ زیادہ تر ان 3 چیزوں پر زیادہ اس کا فوکس تھا. 2006 کا جو کریکولم تھا اس کا زیادہ فوکس کس چیز پہ تھا؟ ہاں، اس کو کہتے تھے لاٹ. اس کو کیا بولتے تھے؟ اور اس کا ایبریویشن کیا ہے؟ لو آرڈر تھنکنگ. لو آرڈر تھنکنگ. اور یہ جو 2020 کا کریکولم ہے یہ بھی ساتھ میں شامل ہے اور ساتھ میں یہ بھی شامل ہو گیا. اور ان تینوں کو پھر ہارٹ کہتے ہیں. اس کو کیا بولتے ہیں سر؟ اس کو کیا بولتے ہیں؟ ہائی آرڈر تھنکنگ. پلیز. اور ابھی جو دیکھیے، ہم نے یہ سنا ہے اور دیکھا بھی ہے کہ جتنے بڑھتے جاتے ہیں جہالت بڑھتی جاتی ہے. سسٹم. اچھا، میں آپ کو ایک چیز ایگزیکٹلی دیکھتے ہیں نا نوجوانوں کو یا سوسائٹی کو دیکھتے ہیں تو وہ تو مورلی بھی لو ہو جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ افیکٹو بھی نہیں ہوتے، ساتھ ساتھ کریٹو بھی نہیں ہوتے اور کمزور بھی ہوتے جا رہے ہیں. آپ کا آنسر، میں آپ کا کویشچن بھی سمجھ گئی اور آپ کو آنسر بھی دیتا ہوں. ایک پی ایچ ڈی ہوئی تھی. پی ایچ ڈی اس چیز پہ ہوئی تھی کہ امریکہ کے بچے، اس ایج کے، اسکول ایج کے امریکہ کے بچے، سر امریکہ کے بچے اور اسرائیل کے بچے ذہنی طور پر کون زیادہ آگے ہے؟ اس پہ پی ایچ اسرائیل اور امریکہ کے بچوں پر پی ایچ ڈی ہوئی کہ ذہنی طور پر کون آگے ہے. بور تو نہیں ہو گئے آپ لوگ؟ اچھا چلو بریک لیتے ہیں. بس ایک یہ جملہ پورا کروں. اچھا، پی ایچ ڈی ہوئی تھی کس چیز پہ؟ امریکہ اور اسرائیل پہ، کہ کس کے بچے زیادہ ذہنی طور پر تیز ہیں. اس کے جو آخر کنکلوژنز تھے وہ کیا تھے پتہ ہے آپ کو؟ اس کے کنکلوژنز یہ تھے کہ جب ابھی بچہ دنیا میں ہے بھی نہیں، ابھی ماں کے گود میں ہے، تو ابھی دنیا میں نہیں ہے، اس کے لیے بھی سوچتے ہیں اسرائیل میں. پیرنٹس نہیں لڑتے کہ بچے پر اس کا اثر ہوگا. ہم تو دن میں 4 مرتبہ نہ لڑے تو ہم پہ ٹائم نہیں گزرتا. ایسا ہی ہے نا؟ وہ
ان کو کہتے ہیں کہ آپ کے بچے سے ہم نے انجینئر بنانا ہے تو آپ لوگوں نے باتیں بھی کرنی ہے، تو وہ انجینئر والی اور میتھس اور یہ چیزیں باتیں کرنی ہیں وہ ایک خاص قسم کا کھیل ہے، شاید میں نے سنا ہے، مجھے پتہ نہیں ہے اس کیا ہے، وہ کرتے ہیں۔ اور سر آپ کو پتا، وہ کنکلوژن میں آپ کو بتا دوں، آپ کو عجیب لگے گا کہ ابھی دنیا میں بچہ آیا نہیں ہے تو اس کے لیے پیرنٹس سوچ رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جب وہ آ جاتا ہے تو پتہ ہے آپ کو میتھمیٹکس اس کو بورڈ پہ نہیں پڑھاتے، میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ میتھمیٹکس بورڈ پہ نہیں پڑھاتے، ایک دو الفاظ پڑھا لیتے، ان کو وہ گراؤنڈ میں لے جاتے۔ کسی بچے سے کہتے کہ میجرمنٹ کرو تو ایک بچہ کمرے کا میجرمنٹ کرتا ہے، ایک یہاں کا میجرمنٹ کرتا ہے، ایک سے کہتے ہیں اپنے گھر کی میجرمنٹ کرو۔ جب پھر بجٹ کی بات آتی ہے، کیلکولیشنز کی بات آتی ہے، تو ہر بچے سے کہا جاتا ہے اپنے گھر کا منتھلی بجٹ لے کے آؤ۔ اپنے پیرنٹس سے کہتے ہیں کہ ہم مہینے میں کتنا دال کھاتے ہیں، کتنی گوشت کھاتے ہیں، کتنا گھی استعمال ہوتا ہے، کتنی چائے ہم پیتے ہیں، کتنا دودھ، تو یہ سارا کچھ کیلکولیٹ کر کے وہ ڈے وائز، ویک وائز، منتھ وائز، ایئر وائز یہ بچے پھر کیلکولیٹ کرتے ہیں۔ اس طرح کی ایکٹیویٹیز وہ اس میں ڈالتے ہیں۔ خود اندازہ لگائے ایسی ایک سے ایگزامپل کہ ان کے گھروں سے ریلیٹڈ، ٹھیک ہے؟ تو وہ پھر 10 سال اسرائیل کا بچہ امریکہ کے بچے سے آگے ہے، اور امریکہ کا بچہ ہم سے کتنا آگے ہے، خود سوچو۔ سر، اور میرا کوشچن یہ ہے کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں ہاں، واٹ از دا پرابلم؟ یہاں سے ہم سے جو بریلینٹ گریڈڈ بنتے تھے نا، وہ زیادہ کریٹ ہوتے ہیں، وہ بہادر بھی تھے، ہاں، اخلاق بھی تھے، ہاں، باکردار بھی تھے، کریٹو بھی تھے، لیکن آپ ایجوکیشن سسٹم کو دیکھیے اور ہمارے یہ میں نے کیا لکھا ہے، اور یہ میں نے کیا لکھا ہے، آج کل 2022 ہے، جو موجودہ پاکستان ہے، یہ جو موجودہ پاکستان ہے، اس وقت اس کی آبادی 3 کروڑ تھی۔ سر، اس وقت کتنی آبادی تھی؟ نہیں، 3 کروڑ تھی۔ اور آج کل کتنی آبادی ہے؟ 24 کروڑ تک تقریباً پہنچ گئی ہے۔ یہ موجودہ پاکستان۔ زیادہ لوگوں میں پڑھائی اچھی ہوتی ہے یا کم لوگوں میں؟ یہاں پر اندازہ لگائیں آج کتنا اضافہ ہو گیا ہے آبادی میں، ریسورسز وہی ہیں، اور جو چیز نہیں، ایک منٹ، یہاں پر آپ کو میں دیکھتا ہوں 1 سے لے کر ایج 18 تک، کیا آپ مجھے بتا سکتے کہ یورپ اور امریکہ میں اس ایج سے لے کر اس ایج تک بچہ، جس کو UNO میں بچہ اس کو کہتے ہیں جو ابھی 18 سال تک نہیں پہنچا ہے، یہ انٹرنیشنل تعریف ہے بچے کی، تو 1 سے لے کر جب 18 سال تک اس میں ایک بھی دن کم ہو تب بھی وہ بچہ ہے، تو اس پر اتنی پابندیاں ہوتی ہیں، کیا ہوتی ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ غلط بات کرے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ گالی دے دے۔ اور یہاں پر کیا ہے، یہاں ہم بچے سے گالی سنتے ہیں تو ہم ہنستے ہیں، ہمارا کلچر۔ ہاں، بس صرف یہ، ہاں، یہ صرف اس کی بات کو ریلیٹ کرتے ہیں۔ 18 سال تک ہاں وہ بچے پر پابندی کرتے ہیں، ہم 18 سال تک بچے پر پابندی نہیں کرتے، ہم الٹا چلتے ہیں، تو اس کا سسٹم وہ 18 سال کے بعد پابندی نہیں کرتے۔ اور سسٹم، ہاں ہاں، وہ ٹارگیٹڈ ایجوکیشن کرتے ہیں وہ۔ ہم یہاں پر اگر MBA کا شور چلتا ہے تو MBA کی طرف چلے جاتے ہیں۔ عباسی یوسفزئی کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، ایک دفعہ IT کا اتنا زور آیا نا، یہ IT کا، کہ پشتو کا ڈپارٹمنٹ اسلامی کالج میں بند ہو گیا تھا۔ ایسا ہے، پتہ ہے کو کیوں؟ وہ زیادہ لوگ IT کی طرف جا رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ کم از کم ہمیں سوشل وہ بھی سمجھنا ہے، اور یہ 2020 کا جو کریکولم ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے سوشل سائنس پر بھی توجہ دیں، صرف سائنس پر نہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ آپ لوگوں نے کویشچن ریڈی کرنا ہے، ریڈی کر لیں، اور جس کا مجھے آنسر آتے اسی پر جواب دوں گا، ٹھیک ہے؟ کہ میری بچی یا بچہ بہت زیادہ نمبر لے کے آتا ہے، کلاس میں 1st 2nd 3rd یا 4th آتا ہے، لیکن جب میں اس سے پوچھتی ہوں تو اس کو اتنا کچھ نہیں آتا جتنے اس کے DMC میں یا اس کے مارکس ہوتے ہیں۔
تو میں کیا کروں اسکول کے ساتھ؟ میرا بچہ تو اتنا قابل نہیں ہے جتنا یہ ڈیمسی بتاتی ہے. تو میں نے کہا کہ بچے میں کتنے سبجیکٹس ہوتے ہیں؟ 4 یا 5 سبجیکٹ 6 سبجیکٹس ہوتے ہیں. بچہ سارے سبجیکٹس میں کمزور نہیں ہوتا, یا ایک میں یا 2 سبجیکٹس میں کمزور ہوتا ہے. میں نے کہا کہ 1 یا 2 سبجیکٹس پہ توجہ دو, اگر اس سے بھی کم نہیں چلتا پھر اسکول چینج کرو. کیونکہ اگر صرف نمبرز کے لیے وہ آپ کے بچے کو لے رہا ہے تو یہ ٹھیک طریقہ نہیں ہے. ایک بچے پہ فوکس کریں, اس نے پھر اسکول چینج کر دیا. اچھا, ایک پیرنٹ نے ٹیلی فون کیا کہ میرے بچے کو, کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں, میں اپنے بچے کو کہتا ہوں, ایک بچہ میرا فار ایگزامپل حبیب اور فرید, حبیب جو ہے نا وہ قابل نہیں ہے, بس راجا دے ایسے پشتو میں بولتے ہیں نا, باچا دے اور راجا دے. وہ دوسرا بچہ میرا بڑا انٹیلیجنٹ ہے. میں نے کہا یہاں پر آپ نے ایجوکیشنل کرائم کر دیا. اس نے کہا کیوں؟ میں نے کہا یہ ایک لفظ ہے سائیکالوجی میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ کبھی نہ کریں. ہم اکثر بچے کو لیبل کرتے ہیں, بڑا داخو نہ لے کرے, داخوا سے بس راجا دے, داخو باچا دے, بس دتا سوایا میں بس دتا بس. نہ, یہ نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. جب آپ بچے کو لیبل کرتے ہیں کسی نام سے تو اس بچے کو آپ تباہ کر لیتے ہیں. کبھی اس کو لیبل نہ کریں, اس کو لیبلنگ بولتے ہیں. ہم اکثر بچے کو کر دینا ایسا, بس داخو بس دد پلارم دا سے ہو, داسم دا سے ہو, داسی داس, تو ہم اس کو ریلیٹ کر لیتے, اس کو لیبل کر لیتے. یہ لیبلنگ جو ہے نا ٹھیک ہے. یقین مانے یہ پھر آخر تک یہ بچے اس کو بولتے ہیں, اور وہ بچہ بالکل ڈل رہتا ہے پھر ہمیشہ. سر ایسا ہے کہ نہیں؟ تو یہ لیبلنگ ہے, یہ نہ کریں. جی فرید صاحب. جی اچھا, اس میں آج میں آپ سے ایک کویشچن پوچھتا ہوں, سب سے زیادہ بور کون ہوا؟ سب سے زیادہ بور کون ہوا اس کلاس میں؟ جی ہوا نہیں, سب سے زیادہ بور کون ہوا؟ کوئی بھی نہیں. اچھا, ایک ایکٹیویٹی ہے, وہ ایکٹیویٹی تو میں کرنا چاہتا تھا لیکن خیر پھر بعد میں اگر کوئی موقع ملے تو پھر. کیا خیال ہے اس میں؟ میرے خیال میں کوئی 5 منٹ لگیں گے. کریٹیو ایکٹیویٹی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, پیج ایک لے, یہ پیج لیں. اچھا یہ پین دا برد زمین کنه تبع هغه ته په غوږ کې وي ښه, هغه به بیا بل ته وایي. ټیک شوله؟ باغ نہیں, باغ نہیں, 4 درخت سبز ہے. باغ میں 4 درخت سبز ہے. یہ ضرور بتا دیں. ٹھیک شوله؟ اچھا, اس کو میں نے ایک جملہ یاد ہو گیا آپ کو؟ اچھا, اس کو میں نے ایک جملہ بتا دیا. یہ جملہ یہ اس کے کان میں بولے گا ایک دفعہ, ٹھیک ہے. یہ پھر اس کے کان میں بولے گا, آپ اس طرح, ٹھیک ہے. پھر آپ اس کے کان میں, ٹھیک ہے, اور آپ پھر اس کو ایک دفعہ, پھر یہ اس طرح گھومے گا. آخر بندہ, ٹھیک ہے. چل جلدی, شاباش. بس بیٹھیے, بیٹھیے. اچھا, آپ تاسو بدت ہوا ہے, دته ودی او بیاغی ته چته وګه ښه. کسی ایک کو بتا دے, کسی ایک کو بتا دے. ابھی ڈسکس نہ کریں. یہ سر لے لیں.
میری خواہش یہ تھی کہ آپ کو صرف یہ سمجھا دوں کہ جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے یہ بچے کو ریفریش کرتی ہے. سر ایکٹیویٹی بالکل یہ ضرور کریں. فرینڈلی انوائرمنٹ جو نہیں ہے ہماری کلاس میں بہت کمی ہوتی ہے اس چیز کی. ہاں یہ ضرور جی. الگ اس کو فرسٹریٹ نہیں کرنا. نہیں بس آپ نے بتانا نہیں ہے, آپ نے بتانا, لیکن بتانا نہیں ہے. آخری کون ہے؟ آخری کون ہے؟ بتا, نہیں خیر ہے, بتا دے. ڈسکس نہ کریں, صرف بتائیں کان میں. اچھا ہو گیا. اچھا جی, آپ کو سمجھ آ گیا؟ نہیں جو سنا وہ تو سنا نا جی. بس ٹھیک ہے, آپ نے جو سنا وہ بتا دیں. مجھے آپ لکھ کے بتا دیں تاکہ میں لکھ لوں. شاباش, تم بتا دو جو سنا وہ بس. صرف باغ کیا, پلیز آپ بتا دیں نا. جو غلط سنے وہ صرف باغ سنا ہے جی. مزے, باغ مزے, ٹھیک. سیکنڈ لاسٹ کوئی لفظ, کوئی اس میں کوئی لفظ اس میں جاڑا. اچھا سنے. اچھا ایک کر کے بتا دیں, آپ نے کیا سنا ہے؟ اچھا بات سنیں, آپ ذرا کھڑے ہو جائیں. جو صحیح جملہ ہے وہ بتا دیں ان کو. پلیز بتا دیں. باغ میں 4 درخت سبز ہے. باغ میں دیکھیں, باغ میں بتائیں. باغ میں 4 درخت سبز ہے. اچھا بس. اچھا 1 منٹ. اچھا ہاں پلیز آپ ذرا سنیں ذرا پلیز. پیدا ہو گیا, اس نے مجھے بتایا کہ باغ میں جا کے مزے سے. اچھا دیکھیں پتہ ہے آپ کو ڈیفیشنسی کیا ہوتی ہے. کتاب میں جو میسج یعنی جو پڑھائی کا مقصد ہے, اگر آپ خود اس کو صحیح پک نہیں کر لیتے تو آگے آپ کس طرح صحیح سمجھاؤ گے؟ مطلب ہے کہ آپ نے اگر صحیح سمجھا ہے تو اس بندے نے صحیح سنا ہے نہیں سنا ہے, اس نے بغیر تصدیق کے یہ آگے, پھر اسی سے وہی غلطی کہاں چلی گئی؟ ادھر. اور باقی اس جملے سے کا کیا ہو گیا؟ ستیہ کا بڑا ہو گیا. یہ باغ میں مزے ہیں اور باغ میں 4 درخت سبز ہیں. دس یہی نا 4. اچھا ریممبر, یہ کمیونیکیشن ہے اور ایک کتاب کا نام ہے کتاب کے رائٹر کا نام ہے A.R. رحمان. نام سنا ہے کبھی کسی نے؟ ایک A.R. رحمان, ایک وہ جو انڈین ہاں وہ ہندو تھا, مسلمان ہو گیا نا, لیکن یہ وہ A.R. رحمان نہیں ہے, یہ کوئی اور مسلمان ہے اور اس نے ایک کتاب لکھا ہے جس کا نام ہے کمیونیکیشن. میرے ساتھ بولے کیا؟ کمیونیکیشن نام اس نے کہا کہ کچھ کمیونیکیشن ایسی ہوتی ہے جس کا ہمیں پتہ نہیں چلتا لیکن ہم اس کو کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں, غلط یا صحیح, لیکن ہم اس کو کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں. میری بات سمجھ گئے؟ ریممبر کہ جب آپ بات کو پوری سمجھیں تب آگے پہنچائیں. اگر آپ نے بات پوری نہیں سمجھی اور آگے پہنچائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پیغام کو غلط. یہ جس طرح امام بخاری اگر حدیث لیتا تھا تو اس کے لیے کتنے اس نے پیرامیٹرز رکھے تھے. مطلب کہ بہت سی چیزوں کو دیکھنا, آپ نے میسج کو صحیح لینا ہے تو پھر آگے پہنچانا ہے. میری بات سمجھ گئے سارے؟ ایسا نہ ہو کہ آپ میتھس آپ نے پڑھا ہے اور بچہ وہ اسلامیات سمجھے, تو آپ مقصد کو صحیح سمجھا.